السلام علیکم ویورز، میرا نام محمد اسماعیل ہے، میں CEO پراپرٹی نامہ کنسلٹنٹس ہوں۔ آپ کو جس طرح معلوم ہوگا کہ بحریہ ٹاؤن کراچی کی آج سماعت تھی 28 فروری 2019۔ اس حوالے سے آپ سے تھوڑی سی ڈیٹیلز شیئر کروں گا، کیونکہ لاسٹ سماعت میں بڑی متوقع تھا، ایک امید بڑی کی جا رہی تھی کہ اس سماعت میں کچھ فائنلائز ہوں گی چیزیں۔ فرسٹ آف آل پاکستان آرمی کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، جس طریقے سے انہوں نے ڈیفینسو رول پلے کیا۔ پاک فضائیہ نے اس دفعہ جو بھی تھوڑے سے حالات کشید گئے ہیں، تو سب سے پہلے پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔ کمنگ ٹو دا پوائنٹ، سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو آج کیس ہے، اس حوالے سے میں کچھ چیزیں آپ کو بتاتا چلوں۔ سپریم کورٹ کے اندر جو آج کیس ہوا، 3 رکنی بینچ نے بحریہ ٹاؤن کراچی کا عمل درآمد کیس کے اوپر آج جو بنا، اس میں ایسا کوئی بہت خاص بات کوئی نہیں ہے۔ 2-3 چیزیں ہیں۔ ایک تو جو پرائیویٹ مارکیٹنگ کمپنیز تھی، ان کو تھوڑا سا جسے کہہ سکتے ہیں، ان کو تھوڑا سا جھنجھوڑا گیا کہ یار آپ نے جو میپ شیپ پیش کی ہیں، یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں، یہ آپ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں۔ جو ڈیلروں کو یہ کہا گیا کہ آپ نے جو چیز یہ کی ہے، یہ آپ نے جو پلاٹ فروخت کی ہیں، یہ جتنے بحریہ کے پاس تعداد میں پلاٹ ہے، اس سے زیادہ آپ نے فروخت کیے۔ یعنی کہ سپریم کورٹ کا مطلب یہ تھا کہ پلاٹ کم ہے اور فروخت زیادہ کیے گئے، جس پہ دوبارہ وضاحت ایک تو اس کی وضاحت مانگ لی گئی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جو مارکیٹنگ کمپنیز ہیں، یہ ہماری آنکھوں میں دھول ڈال رہی ہے اور ہمیں جو ہے نا گمراہ کر رہی ہے۔ اس کے اوپر تھوڑی سی سرزنش کی گئی مارکیٹنگ کمپنیز کی۔ علی ظفر صاحب آج پیش ہوئے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، جو بحریہ ٹاؤن کے وکیل ہیں، انہوں نے اس حوالے سے بھی تصدیق کے لیے ٹائم مانگ لیا کہ ہم اس چیز کو دوبارہ دیکھیں گے۔ دوسرا جو لینڈ کے حوالے سے بھی باتیں ہوئی کہ لینڈ کی تصدیق اب کرنی ہے کہ کتنی لینڈ ان کے پاس اویلیبل ہے اور کتنی نہیں ہے۔ اب یہ ایک نیا ٹاپک چھڑ گیا کہ بھائی کون سی لینڈ، یہ جو انہوں نے پلاٹ بیچے ہیں، یہ جو متاثرہ علاقے تھے جس کے بچے، آیا اس کی ان کے پاس لینڈ تھی یا نہیں تھی، اور یہ کہا گیا کہ اگر لینڈ نہیں تھی تو کیوں پلاٹ بیچا گیا۔ تو اس کے اوپر اب تصدیق کے لیے انہوں نے ٹائم مانگ لیا۔ مزید جو انہوں نے یہ بھی کہا کہ اب تو جرمانہ بھی آپ نے تو دینا وہ تو ایک الگ بحث ہے، اس کے اوپر ایسا کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی، لیکن انہوں نے کہا کہ اب یہ وضاحت دینی پڑے گی کہ آپ کی جو لینڈ ہے، یہ کتنی لینڈ ہے، کس حساب سے ہے، اور جو جتنی ڈیمارکیشن کی گئی ہے اس سے زیادہ تو نہیں بیچا، کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر جو معلومات کہیں سے ان کو جو فراہم کی گئی ہیں، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ لینڈ کم ہے اور پلاٹ زیادہ فروخت کی گئی۔ تو اس کے اوپر بھی انشاءاللہ انہوں نے تصدیق کے لیے ٹائم مانگا ہے۔ اب مزید 6 مارچ 2019 کے، یعنی کہ اگلے مہینے کی 6 تاریخ، 7-8 دن کے بعد دوبارہ وہ ہے۔ دوسری میں اس میں کوئی پوائنٹ آپ کو وضاحت کرتا چلوں، آج سماعت میں کوئی اس طرح کوئی خاص اتنی بات ہوئی نہیں۔ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ملک کے جو کشیدہ حالات ہیں، ایک تو آپ کے جہاز بند تھے، کیونکہ ایک جو سپریم کورٹ کو پاکستان کے ایک جج نے کراچی سے آنا تھا، اور باقی بھی پاکستان کے جو لوگ تھے، اس میں جس کی وجہ سے جو جہاز آنا شانا بند ہے، ایئرپورٹ بند ہے۔ اس وجہ سے جو میرا ایک ذاتی اوپینین ہے کہ شاید اسی وجہ سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے کوئی فیصلہ نہیں سنایا۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ملک کشیدہ حالات میں، تو اس حالات میں مین فیصلوں کو تھوڑا سا آگے پوسٹ پون کر دیا جاتا ہے کہ کوئی بہانہ لگا کے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تھوڑی سی تمام جو عوام ہے، تمام ان کی توجہ ایک ہی طرف مرکوز ہے کہ انڈیا کے ساتھ کس حالات کے اندر پیش نظر ابھی کیا ہونے جا رہا ہے۔ اس حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان کی آج جو بحریہ ٹاؤن کراچی کی سماعت تھی، اس میں ایز سچ کوئی نہ زیادہ پریشانی والی بات ہے، نہ کوئی خوشخبری ہے، تو نہ کوئی بدخبری ہے۔ سیم ٹو سیم آل اوور، کوئی نہ کوئی اس میں کوئی ایز سچ کوئی بحث نہیں ہوئی۔ مزید معلومات کے لیے آپ مجھے کال کر سکتے ہیں 033198400145 کے اوپر ڈسکرپشن میں دیا ہوئے نمبر پہ آپ کسی بھی ٹائم رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور ایک اور ویڈیو میں نے آپ کو بتایا، دوسری میں ایک چیز بتا دوں، بحریہ ٹاؤن کراچی کے اندر یہ جو کیس چل رہا ہے، صرف متاثرہ علاقوں کا چل رہا ہے۔ میری ویڈیو بھی آپ نے دیکھی ہوئی، جس میں میں نے اپنی پرسپشن کے مطابق بتایا ہوا ہے کہ کون سے علاقے متاثر ہیں۔ بحریہ پیراڈائز، بحریہ اسپورٹ سٹی، کافی علاقے میں نے بتائے ہیں، اس میں کون سے ہیں۔ ڈسکرپشن میں آپ اس کا لنک پہ دیکھ سکتے ہیں کہ کون سے ڈسپیوٹڈ پریسنٹس ہیں۔ مزید اس کے علاوہ جو بحریہ ٹاؤن کراچی کے باقی پریسنٹس ہیں، وہ کلیئر ہے، اس میں سیل پرچیز بھی چل رہا ہے، ایچ اینڈ ایوری تھنگ وہاں پہ اوکے ہے، کوئی پرابلم، کوئی رولے لفڑے والی بات نہیں ہے۔ البتہ جو ڈسپیوٹڈ ایریا ہے، اس کے اندر آپ انویسٹمنٹ سے پرہیز کریں۔ دوسری انویسٹمنٹ ایک ایڈوائس بھی بتا دیتا ہوں، اگر انویسٹمنٹ کرنی تو اس جگہ کریں جو بحریہ کے پاس قبضے میں زمین ہے اور جہاں پہ تھوڑا بہت کام ہو چکا ہے، روڈے چھوڑے، لائٹ شائٹ اور یہ نالے نولے لگ چکے ہیں۔ ادروائز دوسری جو ایک آپ کو کہوں گا کہ اس جگہ پہ انویسٹمنٹ نہ کریں فی الحال، جہاں پہ کوئی قبضہ بحریہ ٹاؤن کے پاس مثال کے طور پہ کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی۔ ادروائز کیونکہ کیس چل رہا ہے، تو اس میں پروبیبلٹی یہ ہے کہ یہ بحریہ ٹاؤن کی زمین ہے یا نہیں ہے، اس میں کوئی ابھی تک کوئی ایز سچ کنفرم نہیں ہے۔ اس جگہ پہ آپ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں جو تیار ہو چکا ہے، جو ریڈی ہو چکا ہے۔ آپ کا 250 گز کی بات کرتے ہیں تو پرسنٹ 8 ہو گیا، 6 ہو گیا، 30 ہو گیا،
ٹھیک ہے. اب 125 گز کی بات کرتے ہیں تو جو ریڈی پریسنٹس ہیں اس میں آپ کر سکتے ہیں پریسنٹ 25 ہو گیا, 12 ہو گیا, 10 ہو گیا, 11 ہو گیا, ان میں کر سکتے ہیں. 500 گز کی بات کرتے ہیں تو پریسنٹ 4 ہو گیا, پریسنٹ 29 ہو گیا, جو آپ کے پاس آلریڈی موجود ہے. ہومز کی بات کرتے ہیں تو ہومز کی انویسٹمنٹ بیریو ہومز کی انویسٹمنٹ سیف ہے, پریسنٹ 10-11 کے اندر آپ اس میں انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ کیونکہ ابھی ریٹ کافی ایز کمپیئر ٹو پاس ڈاؤن ہے, اس حوالے سے ایک اچھی انویسٹمنٹ اس میں بنتی ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. محمد اسماعیل کو اجازت دیں, اللہ حافظ. اور یہ بحریہ ٹاؤن میں ان کو دکھا دیں خوبصورت قسم کا بحریہ ٹاؤن کا یہ گیٹ, اور انشاءاللہ ون ڈے بحریہ ٹاؤن کراچی بھی اسی طرح آباد ہوگا اور بہترین قسم کی ڈیولپمنٹ چل رہی ہوگی. یہ بحریہ ٹاؤن میں انٹری مار رہا ہوں, الحمدللہ ایک میسو لیول کے اوپر بہترین قسم کی ڈیولپمنٹ ہے بحریہ ٹاؤن کی. انشاءاللہ کیس کلیئر ہوگا اور ہوگا. اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہے. تو مزید جو ہے آپ بحریہ ٹاؤن کو دیکھ کے انجوائے کریں. بحریہ ٹاؤن راولپنڈی ہے, فیز 7 ہے, خوبصورت بہترین قسم کی لیوش لائف سٹائل, نہ بجلی نہ پانی نہ گیس کی چیز کا مسئلہ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.